بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی تمام نعمتوں سے نوازا. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت قرآن کریم ہے، جس میں ہمارے تمام مسائل اور تمام مشکلات کا حل موجود ہے. پچھلے خطبے میں معوذتین کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی. معوذتین کی فضیلت، اس کے احکام، اس کا مفہوم، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فلق کی تفسیر بیان کی گئی تھی. آج کا خطبہ بھی پچھلے خطبے کا تکملہ ہے. آج کے خطبے میں سورہ ناس کی تفسیر بیان کی جائے گی. یہ سورت بظاہر چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی کے 3 صفات بیان کیے گئے ہیں. اس میں پوری توحید آ گئی ہے، توحید کے 3 اقسام اور بہت سارے نکات اس سورت نے اپنے دامن میں سمو لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس. اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. اس آیت میں توحید ربوبیت کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی تمام لوگوں کا خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے. پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالی کا امر، اس کا تصرف چلتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور چونکہ یہ مقام پناہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارے اندر سے تمام شر کو ختم کرنے اور امن و سلامتی، خوشحالی اور سکون عطا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہے، کیونکہ وہ تمام لوگوں کا رب ہے۔ مالک الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے بادشاہ کی۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام کائنات کا مالک ہے، تمام کائنات کا بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ملک الملوک ہے، ملک الاملاک ہے، شہنشاہ ہے۔ اس صفت کا یہاں پہ خاص طور پر ذکر کیا گیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے والے مطمئن ہو جائیں، انہیں تسلی ہو جائے کہ جس سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں وہ اس بات پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، زمین آسمان اللہ تعالیٰ کے انگلیوں میں اچھل رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلا رہا ہوگا اور پکار رہا ہوگا، اینا ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ، این الجبارون، کہاں ہے سرکش جابر لوگ، این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے لوگ۔ اللہ تبارک، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے والوں مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پناہ دینے پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پناہ دے دے اس کو کوئی فتنہ، کوئی شر، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری کائنات پر اس کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی تمام لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، اور میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے معبود کی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، اس لیے اللہ کا خالق و مالک ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے وہی اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اس لیے تمام قسم کی عبادتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیبا ہیں، اور انہیں عبادات میں سے استعاذہ کی عبادت بھی ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز سے پناہ طلب کی جائے؟ اس صورت میں کس چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ کر کے آنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کو کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا یہ کہ وہ جناتوں میں سے ہو۔ آپ غور کریں گے تو دنیا میں تمام بڑے قسم کے شر جو پائے جاتے ہیں ان کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک مصائب اور آلام کا شر، اور اس سے سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی ہے۔ جن، حسد، نظر بد، جادو اور تمام قسم کے شر سے سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اور دوسرا ذنوب اور معاصی کا شر، نافرمانیوں کا شر، جس کا اصل شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، لیکن شیطان کے وسوسے سے بچنے کا انسان کو اختیار حاصل ہے۔ انسان شیطان پر غالب آ سکتا ہے۔ شیطان کا وسوسہ کیا ہے؟ شیطان غیر محسوس طریقے سے انسان کو کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، شیطانی وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تمام نافرمانیوں، تمام گناہوں کا جڑ
یہی شیطان کا وسوسہ ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کا انسان خود ذمہ دار ہے، اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ اس وقت تک کوئی شر پیدا نہیں کر سکتا جب تک انسان اس کو خود قبول نہ کرے اور ان پر عمل پیرا نہ ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرما دیا ہے شیطان کے زبانی وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، بس میں نے صرف یہ کیا کہ تم کو بلایا اور تم نے جلدی سے بغیر کسی دلیل کے میرا کہا مان لیا. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. تو تم مجھ کو ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو. وسوسے کے علاوہ بھی شیطان کی طرف سے بہت سارے شر ہوتے ہیں. شیطان کا ایک شر یہ ہے کہ شیطان چور ہے، وہ لوگوں کے مال کو چورا لیتا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس کھانے پر یا پینے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے شیطان اپنا حصہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اس میں شیطان رات گزارتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا آؤ آؤ یہاں تمہیں کھانا بھی ملے گا اور رہنے کی جگہ بھی ملے گی، یعنی قیام و طعام کا تمہارا یہاں بندوبست ہے. اسی طرح شیطان کے شر میں سے یہ بھی ہے کہ جب شیطان کسی بندے کو ورغلا کر رکسا کر کے کسی گناہ پر آمادہ کرتا ہے تو خود ہی اس کا پردہ فاش کر کے لوگوں میں ذلیل و رسوا اور بدنام کرتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خفیہ طور پر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے لیکن دوسرے دن اس کی خبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے. یہ شیطان کی کارستانی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہے، وہ لوگوں کے گناہوں ان کے عیوب کو چھپانے والا ہے. لیکن شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نقطہ ہے جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. شیطان کا ایک شر یہ بھی ہے کہ نیکی کے کاموں سے شیطان روکتا ہے، اس سے باز رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. خیر کے جتنے راستے ہیں ان پہ شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ان پہ چلنے والوں کو روکتا ہے. اگر کوئی شخص شیطان کی مخالفت کر کے چل ہی پڑے تب بھی ایک رہزن کی طرح تشویش میں ڈال کر کے رکاوٹ پیدا ہی کرتا رہتا ہے تاکہ اپنا کام مکمل نہ کر سکے. لیکن اگر کوئی خوش نصیب باہمت انسان اپنا کام کر لے، وہ عمل کر لیتا ہے، تب بھی شیطان کی یہ خواہش ہوتی، وہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد کرا دے جس سے اس کا وہ کیا ہوا کام برباد ہو جائے. شیطان نے قسم کھا کر کے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ان پر آنے والوں چلنے والوں کا راستہ روکنے کے لیے ان کے آگے سے، بائیں سے، دائیں سے، پیچھے سے، ہر طرح سے کوشش کروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، نہ شکرا پائے گا. شیطان کا ایک شر یہ بھی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے تاکہ وہ شخص تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے. بخاری مسلم کی روایت ہے جب آدمی سوتا ہے تو اس کے سر کے پچھلے حصے میں شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ میں یہ کہہ کر کے پھونکتا ہے کہ سوتے رہو ابھی لمبی رات باقی ہے. پھر جب بندہ اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب فرض یا نفل نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور بندہ بالکل چاق و چوبند حشاش بشاش ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ بد مزاج ہوتا ہے. تصور کریں بندہ سوتا رہتا ہے
اور شیطان اپنی کارروائی کرتا رہتا ہے۔ جو شخص اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ تو شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سوتا رہ گیا اور صبح اٹھ کر کے غسل کیا، خوشبو لگایا، اپ ٹو ڈیٹ بن کر کے آفس گیا، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبح کسلان خبیث النفس، کہ وہ شخص کاہل، مطمئن، نڈھال، سست رہتا ہے، پسماندہ رہتا ہے۔ اس لیے ان صورتوں کے ذریعے سے شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون کی طرح انسان کے جسم میں دوڑتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، اور ہر طرح سے اسے شر اور فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان حادث سے، شیطان کے شر سے بچاؤ کی کوشش کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مقابلے میں شیطان کو بے پناہ قوت دی ہے۔ شیطان تیز رفتاری سے حرکت کر سکتا ہے، شیطان ایک حد تک فضا کے بلندی میں پرواز کر سکتا ہے، شیطان مختلف شکلیں بدل سکتا ہے، شیطان انسان کے ذہن اور افکار پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یعنی وسوسہ ڈال سکتا ہے، شیطان جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچا سکتا ہے۔ غرض کئی اعتبار سے اس کو قوت حاصل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے پر بہت بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہتھیار دیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم شیطان کو زیر کر سکتے ہیں، شیطان کو مغلوب کر سکتے ہیں، اس کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ بندہ جب چاہے، جہاں چاہے، شیطان کے شر سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ، اس کی نصرت، اس کی تائید حاصل کر سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو نہایت کمزور بھی بنایا ہے۔ چنانچہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، اس گھر میں شیطان نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح سے جس دروازے کو اللہ کا نام لے کر کے بند کر دیا جائے، جس برتن کو اللہ کا نام لے کر کے ڈھک دیا جائے، شیطان کے اندر اتنی مجال نہیں کہ وہ دروازہ کھول سکے یا اس برتن کو کھول سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل۔ اور آپ یہ بھی جانیں کہ جتنا ہم شیطان سے ڈرتے ہیں، اس سے زیادہ شیطان انسان سے ڈرتا ہے۔ آپ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی کہیں تاریخ میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ بیٹھے ہوئے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی شیطان، خواہ جماعت کی شکل، 2-3 آدمی کے پاس بھی جماعت کی شکل میں کبھی شیطان آیا ہو۔ شیطان کب آتا ہے؟ تنہائی میں پا کر کے، ویران جگہ میں آ کر کے شیطان نمودار ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان بھی انسان سے، اس سے زیادہ ڈرتا ہے جتنا کہ انسان شیطان سے ڈرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی، روحانی، ذہنی بیماریوں کے علاج کے لیے ان صورتوں کی جو فضائل، جو فوائد بتائے ہیں، وہ بالکل ویسے ہی یقینی ہے جیسے ہماری موت یقینی ہے۔ چاہے دواؤں کے ساتھ شفا طلب کرنا، علاج کرنا، یہ جائز وسیلہ ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت، اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت نہ ہو تو کوئی کسی بندے کو شفا نہیں مل سکتی۔ حاسدین کے حسد سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت، قرآن کی سماعت، قرآن کی تعلیم و تدریس کا ماحول پیدا کریں۔ والدین خود نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اور قرآن کی کیسٹیں روزانہ گھر میں لگاتے رہیں۔ قرآن سے جتنا گہرا ہمارا تعلق ہوگا، اسی قدر ہم ذہنی اور قلبی سکون محسوس کرتے رہیں گے، اور غیر محسوس طریقے سے تمام قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بھی ہمیں شفا ملتی جائے گی۔ اور اس سے بھی زیادہ مفید بات یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں۔
اللہ پر ہمارا اعتماد ہو، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہو، مصیبت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کو پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کے علاوہ اور کسی سے ہم نہ ڈریں، اور کسی سے اپنے دل کو نہ لگائیں، اور کسی کا خوف اپنے دل میں جاگوزی نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ہم اپنا دل لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگہبانی ہم سے اٹھا لے گا اور ہم کو اس کے حوالے کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ اور اس سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ غلط، جنات، حسد اور جادو کی تاثیر برحق ہے، لیکن ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو نقصان دے سکتی ہے۔ حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے رشتہ داروں کو قرآن کریم کی پاکیزہ تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے شفا بھی ہے اور قرآن میں ہمارے لیے ہدایت بھی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم تمام شر سے محفوظ رہ جائیں گے۔ بندے کو خوشحال، امن و سلامتی اور حقیقی مسرت کی زندگی گزارنے کے لیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کو ہم طلب کرتے رہیں اور قرآن کی سورتوں اور آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کے ذریعے سے ہم دم کرتے رہیں۔ مریض پر دم کریں، مریض کے کھانے پینے کی چیز پر دم کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایسی چیز، تیل، زیتون کا تیل، شہد، پانی، ان چیزوں پر دم کریں۔ اور دم کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ چند شرطیں ہمارے چند باتیں ہمارے ذہن کو۔ پہلی بات تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے، کلام اللہ میں شفا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جو شفا ملتی ہے وہ کلام اللہ کی وجہ سے ملتی ہے، نہ کہ دم کرنے والے کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں سے دم کرایا اور ہم کو شفا مل گئی۔ نہیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ شفا جو ملتی ہے ہمیں کلام اللہ سے شفا ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم بلا وجہ کسی سے بدگمانی نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ہمارا کوئی وصف بیان کر دیا اور ہم اگر بیمار ہو گئے یا کسی کو ہم ناپسند کرتے ہیں یا کسی کو خواب میں ہم نے دیکھ لیا تو اس کے بارے میں اس کو ہم الزام نہ رکھیں کہ اس کی نظر بد لگ گئی ہے، بلکہ ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی اپنوں کی نظر بلا مقصد مذاق میں بھی اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے، بلکہ خود آدمی کی اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس جانب توجہ کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ دم کے ساتھ ساتھ ادویات کا بھی استعمال کرتے رہیں اور شفا کے غرض سے توبہ استغفار کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی بندہ دعاؤں کے باوجود، دم کرنے کے باوجود اس کو شفا نہ ملے، اس کو نتیجہ برآمد نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دعا کو نہ چھوڑیں، بلکہ مسلسل دعا کرتے رہیں۔ آپ یہ سمجھے کہ جس طرح ماں جب تک کھانا تیار نہیں ہو جاتا بچے کو کھانا نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ ماں جانتی ہے کہ کھانا بچے کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ کھانا، کہ بچہ نادانی کی وجہ سے روتا رہتا ہے، ضد کرتا رہتا، کھانا مانگتا رہتا ہے، لیکن ماں نہیں دیتی کیونکہ بچہ دیر کی مصلحت کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے ہم جو دعا مانگ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے نفع کا پہلو نہ ہو بلکہ ہمارے لیے نقصان ہو۔ اور پھر یہ بھی جانیں کہ دعا کی قبولیت 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہوں بعینی وہی چیز ہم کو مل جائے، اور دوسری چیز یہ کہ اس دعا کے نتیجے اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، لیکن وہ چیز ملنے کے بجائے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بڑی شر آپ کے اوپر، کوئی بڑی مصیبت آپ کے اوپر آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ سب نہیں تو آخرت میں آپ کے لیے تو وہ ذخیرہ بنتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہوئے کبھی اپنا دل اللہ پر، اپنا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھیں اور یہ سمجھ کر کے حضور قلب کے ساتھ دعا کریں، اور یہ سمجھ کر کے دعا کریں کہ ہماری دعا یہ رائے گا نہیں جائے گی، اور برابر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام جسمانی، روحانی،
ذہنی تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفا عطا فرمائے اور سکون، حقیقی مسرت، سکون، امن کی زندگی عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه